السلام علیکم. آفاق فاروق کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. موضوع یقیناً سینٹ میں جو بل آیا ہے پاکستان کے خلاف، میں تو اسے ڈائریکٹ پاکستان کے خلاف سمجھتا ہوں، کیونکہ بل میں صرف ایک ہی کنٹری کا نام جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، اور وہ میرا آپ کا ملک، میری مدر لینڈ. اور میں نے جیسے کہ ٹیگ میں کہا ہے نا کہ یہ تو ہونا تھا، اس ہونے پہ حیرت کیسی. مگر اتنی جلدی ہوگا یقین کریں مجھے اس کا احساس نہیں تھا. سیکنڈ، جو بلیڈی سویلین کے سامنے امریکن سادہ سودی بیچاری فوج نے اپنے آپ کو پیش کیا اور گرل جس طرح انہیں کیا گیا، اور پھر جو نواز شریف نے تقریر کی ہے جو ایک گلوبل امپیکٹ ہے پاکستان کا، کہ جو نفرت، مایوسی، غصہ، اشتعال، ہم اس پر یقیناً بات کریں گے. اس سے پہلے کہ موضوعات کی طرف بڑھیں، جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر وہ چینل سبسکرائب کر لیں. دیر از اے اونلی ریڈ بٹن، اونلی جسٹ یو ہیو ٹو پش اٹ. دیکھیں، جو سینٹ میں بیل پیش ہوا ہے نا، اس کی سنگینی کا احساس ایسے کیجئے کہ اس میں 12 ریپبلکن سینیٹر شامل ہیں، جس میں مٹ رومنی جیسے جو پریزیڈنشل الیکشن لڑ چکے ہیں اور بڑے بااثر، بہت ہی کہنا چاہیے سیزن پولیٹیشین ہیں، امریکہ کے گورنر بھی رہے ہیں میساچیوسیٹس میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھے اور کہیں اندرون خانہ ڈیموکریٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. اور جو بل کی لینگویج ہے وہ بہت سخت ہے، 57 پیجز ہے، اور پیج نمبر 25 پر جو سیکشن نمبر 202 ہے جو 2.5 پیجز تک جاتا ہے، اس میں اصل کہانی ہے کہ جی 180 دن میں ڈیفنس سیکریٹری ڈیفنس سیکریٹری اسٹیٹ اور ڈیفنس سیکریٹری اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جو ہے نا 180 ڈیز میں رپورٹ تینوں اپنی مشاورت سے لے کر آئے کہ افغانستان کی طالبان کی حمایت میں، اس حکومت کے فال میں، غنی حکومت کے فال میں پاکستان سمیت کن نان اسٹیٹ اور اسٹیٹ اور افراد کا ہاتھ ہے اور مدد شامل رہی ہے، لاجسٹکلی، میڈیکلی، فائنانشلی، ٹیکنیکلی اور انٹیلیجنس سے لے کے ایک لمبی طویل فہرست ہے. اور پھر وادی پنجشیر پر جو افغان لڑ رہے تھے، افغان کا لفظ استعمال کیا گیا ایک گروہ کا نہیں، کہ جو افغان اپنی مزاحمتی جنگ لڑ رہے تھے، اس میں پاکستان کا اور دوسروں کا کیا کردار ہے، طالبان کو کس طرح مدد دی گئی. جیسا کہ آپ نے خبریں سنی بھی ہوں گی کہ جی الزام لگا پاکستان پر کہ جن کے ڈرون گئے تھے اور F-16 گئے تھے اور سم تھنگ لائک دیٹ. میں نہیں ایکسیپٹ کرتا اسے، مگر کہانی ہے، قصے موجود ہے. میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی اس سلسلے میں جو امریکن پالیٹکس کے ایکسپرٹ ہیں یا انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، جس میں کچھ ڈپلومیٹ بھی شامل ہیں اور کچھ پرانے بڑے لکھاری جو پاکستانی ہیں، کہ یہ کتنا سنگین بل ہے. ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں جی یہ بہت سنگین ہے، مگر عین ممکن ہے اس شیپ میں جو ایگزیکٹلی ہے اس وقت اس میں منظور نہ ہو. اس پہ بھی بڑی بحث ہوگی، مگر کچھ نہ کچھ تو لائیں گے. عوام کا جو امریکن عوام کا غصہ ہے اسے تو کم کیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اگر لائیں گے تو بہت کچھ لا سکتے ہیں جس میں بربادی لکھی جا سکتی ہے. جب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بل تو آئے گا، ڈھیلا ڈھالا ہوگا، 22 سینیٹرز ہیں، کوئی مذاق بات نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دو ہوتے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے بلز آتے رہتے ہیں اور داخلے دفتر ہوتے رہتے ہیں. یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ ہے نا، اس پہ کل ہی گوگلی نیوز نے بھی خبر دی تھی کہ شاید وہ واپس لینے کا وقت آ گیا ہے، مگر اس کے بعد جب یہ خبر آئی ہے شائم گئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان جو 4 پیڈ لکھ چکے ہیں اب تک واشنگٹن پوسٹ میں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف پیر چاٹ رہے ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ میں 4 آرٹیکل لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا، اس میں ایک جو کلاز ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا ان بشمول پاکستان کا پتہ چلایا جائے کہ یہ جو طالبان حکومت کا اثر و نفوذ کم کرنے کے لیے امریکہ کی سفارتی اور عسکری کوشش ہیں
انہیں کون کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سب کو پتہ ہے وہ کون کر رہا ہے. ہمارے وزیر خارجہ کے بیان، ہمارے پرائم منسٹر کے بیان، ہمارے آرمی چیف کے بیان، یہ سارے موجود ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیں انہیں لاجسٹک تو چاہیے. افغانستان کو یہ ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے کہ وہاں پریزنس نہیں ہے. ڈرون، جو لوگ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، نہیں، اب ان کے ڈرون 24 آور رہ سکتے ہیں، مگر ہیومن انٹیلیجنس کی ویلیو ابھی ویسے ہی موجود ہے جیسے آج سے 50 سال پہلے تھی. تو ہیومن انٹیلیجنس کے لیے پاکستان، کیونکہ جو آس پاس کی دوسری ریاستیں نہ وہ اتنی تگڑی ہیں، اور پھر وہ روس کے زیر اثر ہے. ایک پاکستان ہے جہاں سے ایزی بھی ہے، پشتون بیلٹ ہے اور پشتون حکومت ہے، وہاں بھی طالبان سب پشتون ہیں. پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں پشتون بہت زیادہ ہیں، آرمی میں، انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اور دیگر اس میں. تو انہیں بیسکلی امریکہ کو اڈا چاہیے، چمن کے پاس چاہیے اور بڑا بیر کے پاس چاہیے، درآدم خیل کے پاس چاہیے. میں ایک سمبولک گفتگو کر رہا ہوں، ادھر ادھر ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں لوگ بھی چاہیے. مجھے ایک صاحب کل بتا رہے تھے کہ پاکستان کی فوج کے ریٹائر 5 سے 6 ہزار فوجی جو ہے نا آلریڈی امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں. تو خاص صاحب تو یو ٹرن کے ماسٹر، آپ کو پتہ ہے. ڈالر اگر 200 پہ جاتا ہے اور اس سے بھی اوپر اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ تو سب فارغ ہو جائیں گے نا. اور ہم مشہور ہیں اس لیے کہ 100 پیاز کھاتے ہیں، 100 جوتے کھاتے ہیں، اور پھر وہی کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے. بہت پہلے انہی پروگراموں میں کہا جا چکا ہے جو کلائنٹ اسٹیٹ ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی. جاپان نے ایک بار کوشش کی تھی 80s میں اپنی اکانومی کے حوالے سے، تو ایسی کمر پہ لات ماری گئی کہ آج تک پراپر نہیں کھڑا ہو سکا ہے. وہ جاپان جو انٹیکٹ ہے سوشو پولیٹیکلی، وہاں سول اور آرمی قیادت کی کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہے، وہاں کوئی زبان کا تعصب نہیں ہے، وہاں کی عدالتیں ناانصافی نہیں کرتی جیسے ہمارے یہاں کرتی ہیں، وہاں کی پولیس جو ہے بدماشی نہیں کرتی. ایک لمبی کہانی ہے نا. بہرحال جو سب کچھ ہمارے یہاں موجود ہے، تو وہ وقت آ گیا ہے کہ 100 جوتے بھی کھائیں گے، 100 پیاز بھی کھائیں گے، سینکشنز بھی ہوں گی، ہم کام بھی کر رہے ہوں گے. کیونکہ مجھے ایک فوجی نے ابھی اطلاع سنائی کہ جی ادھار تیل دینے پر رضامند ہو گیا ہے سعودی عرب. بڑے خوش ہو رہے تھے ادھار لے کے، کیونکہ یہ پوری ریاست ادھار پہ کھڑی ہوئی ہے، قرض پہ، بھیک پہ، امداد پر، اور اوپر سے غرور و تکبر یہ ہے کہ دنیا کہ ہمارے پیروں میں جھکے اور ہم اللہ کے سپاہی ہیں. ان کے تضادات، ان کے تعصبات یقین کریں، غور کیا جائے نا تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. تو سعودی عرب کس کے کہنے پہ دے سکتا ہے؟ ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ، کہ مارنا نہیں ہے، وہ کھینچ کے رکھنا ہے، سسکانا ہے، تڑپانا ہے، مرنے نہیں دینا ہے. کیونکہ بہت سے کام لینے ہیں، انڈیا کو بھی تو بیلنس رکھنا ہے نا. وہ لاکھ انڈو پیسیفک میں شامل ہو، کوارڈ میں شامل ہو، مگر سب کو برابر رکھنا ہے. یہ قومیں وہ نہیں ہیں کہ ایک کی دشمنی میں ایک سے ایسی دوستی کرتی ہیں کہ حلق گلے کی ہڈی بنا لیں. نو، ایسا نہیں ہوتا یہاں. تو بہرحال ہم سب کچھ دیں گے اور تھوک کر چاٹیں گے اور دہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم دہی کھا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے ٹیگ میں بھی کہا ہے. تو مگر دیکھتے ہیں کہ سینکشنز کیا کیا آتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو آئے گا، اور دعا کی جائے کہ وہ معمولی ہوں. ہم برداشت کرنے کے پاکستان، میرا مطلب ہے میرے بہن بھائیوں کا، میرے ماں باپ، میرے دوستوں، رشتہ داروں، محلے والوں کا، اور آپ سب میرے ہی، ہم سب ایک رنگ نسل کے لوگ ہیں. تو ہمارا ہی کہا جائے گا کہ کم سے کم، کیونکہ یہ اشرافیہ تو یقین کریں کہ اگر بڑی سینکشن لگ جاتی ہے نا تو یہ اور بڑی لوٹ مار کریں گے اور بھاگنے کی کوشش کریں گے. آپ کے درمیان جھگڑا ہوگا روٹی پر، آپ ایک دوسرے کو لوٹیں گے. اور پھر ساتھ میں شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ بڑی گاڑی دیکھ کر لوگ حملہ کیا کریں گے، بڑی امیر بستیوں میں موب جا کر گھس جایا کریں گے. اللہ نہ کرے میری بات غلط نکلے، مگر ہوتا یہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے صرف وہ ایک ہی بات کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، جو سب سے خوفناک بات ہے نا کہ دیکھیں آپ کے ملک کا ایک 3 بار کا رہا ہوا پرائم منسٹر انگلینڈ میں بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے. ایک وہ الطاف حسین جو 10 سال جس کے ساتھ آپ نے مل کر حکومت کی، اس فوج نے مل کے اس کے ذریعے
مئی والا واقعہ کروایا اور بہت ساری چیزیں. پھر اسے راکا ایجنٹ بنا دیا. آج آرمی وہ نواز شریف بھی تو بھارتی ایجنٹ ہی ہے نا. ایک ابھی تازی ترین پوسٹ بھیجی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ الطاف نواز شریف بھارتی ایجنٹ غدار غدار. پھر عوام میں جو مایوسی ہے سوشل میڈیا پر اور جو دنیا میں ایک امپیکٹ ہے پاکستان کا ڈبل کھیلنے سے لے کر مختلف، اور پھر آج انڈیا میں ایک کوہرام پڑا ہوا ہے میڈیا پر ان کے کہ جناب 6 انفلیٹر جو ہے نا اڑی کی طرف سے آئے بارڈر کراس کر کے، 4 بھاگ گئے رات کی تاریخ کا فائدہ اٹھا کے جب انکاؤنٹر فائرنگ ہوئی. ایک مارا گیا یاسر کے نام سے اور ایک 19 سالہ علی بابر اکاڑا کا رہنے والا ہے وہ پکڑا گیا اور بڑا اسلحہ دکھایا ہے وچ از ویری اسٹوپڈ کہ ایک بندہ پکڑا گیا ہے اور ایک مر گیا تو 10 بم بھی ہیں، رائفلیں بھی ہیں اور کلاشنکوفیں بھی، پستولیں بھی. میرا اپنا دل نہیں مانتا کہ 2 بندے یا وہ 4 بھی چھوڑتے ہوئے بھاگ گئے ہوں تب بھی اتنا اسلحہ نہیں لا سکتے 6 لوگ جتنا اسلحہ دکھایا جا رہا ہے. اور کہ جناب اس لڑکے کو علی بابر جو ہے 19 سال کا بچہ معصوم سا وہ طوطے کی طرح بول رہا ہے میڈیا کے سامنے اور ایک جنرل بریفنگ دے رہا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پکڑا اور ایک ہفتے میں 7 اس طرح کے لوگ مارے جا چکے ہیں بارڈر پر. مگر یہ ڈوزیئر کا جواب ہے نا. بھارت یہاں تو مودی آئے تھے نا، بھی ان کوئی جواب نہیں دیا، نہ امریکن نے کوئی بادر کیا آپ کے ڈوزیئر پر. انہوں نے جواباً یہ کارروائی شو کی ہے. اب سچ جھوٹ ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری پاکستان کی ایجنسیاں جانتی ہوں گی، امریکن ایجنسیاں جانتی ہوں گی. مگر کھیل گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنلی اس فوج کے بارے میں بہت سارے تحفظات پیدا ہو گئے ہیں. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کا 3 بار رہنے والا پرائم منسٹر اس کے خلاف بول رہا ہو، ایک صوبے میں جن کی 10 سال جن کے ساتھ آپ نے حکومت کی ہو وہ مسلسل آپ کو گالیاں دے رہے ہوں، مغلظات بک رہے ہوں اور عجیب ثبوت پیش کر رہے ہوں، پھر عوام میں کہ ادھر سے اٹھا کے مار دیا ادھر سے اٹھا کے مار دیا بلوچستان سے لے کے چاروں طرف، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی شکایت ہو. تو اس سینیریو کو ذرا جوڑ کے دیکھیں کبھی. پھر امریکی غصہ میں پہلے بتا چکا ہوں ان پروگراموں میں، بگننگ سے بتا رہا ہوں کہ یہاں سروینگ کمانڈر جو افغانستان سرو کر چکے تھے ایک نے یہ کہا کہ پاکستان نے اس شخص میں ہمارے لیے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے. اس روشنی میں سارے معاملے کو دیکھیے. اور وہ چین جو ہمارا سے اونچا جس کی دوستی ہے ہماری سمندر سے گہری، وہ سی پیک پہ بھی ناراض مسلسل اپنے حلقے حکومت کے بتا رہے ہیں نا، وہ ناراض بھی ہے. اور پھر وہ پاکستان کے لیے یہ کوئی یونائٹڈ نیشن تو ہے نہیں کشمیر ایشو پہ ویٹو کر جائے گا، سینٹ میں تو اس کی نہیں چلتی. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ بل کیا کیا عذاب لے کر آتا ہے. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ اگر ایک صرف منی ٹرانزیکشن پہ پابندی لگا دے نا تو سمجھے فارغ ہو گئے. FATF سے لے کے ورلڈ بینک، IMF اور درجنوں، مطلب دیکھیں ادھار پہ کھڑی ریاست ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ شاب ابھی طالب کی طرح ہمیں گھیرے میں لیا ہے مگر ہم کامیاب نکلیں گے. بھول جاتے ہیں کہ وہاں اللہ کا سچا نبی تھا، یہاں مکر و فریب ہو رہا ہے اپنی ہی عوام سے. اور بہت ساری باتیں ہیں. پھر آخر میں اب دلچسپ ترین واقعہ سنا کے چلتا ہوں کہ کل سینٹ کی ہیئرنگ براہ راست دکھائی گئی کہ آرمی جنرلز، ڈیفنس سیکریٹری آف ڈیفنس کو جس طرح سے سینیٹرز نے گرل کیا، آپ یقین کریں آدھے سوالات تو وہ تھے جس میں سے انتہائی سخت لہجے میں جو بلیڈی سویلین انورٹڈ کاما میں کہہ رہے تھے کہ او جنرل only say yes or no the way they spoke، کہ only say yes or no. وہ ڈیٹیل بتانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ دوبارہ انٹرپٹ کرتے تھے only yes or no. انہوں نے بتایا جنرل ملی نے کہ جی لاجسٹکلی تو ہم کامیاب رہے وڈرال میں اور اسٹریٹجیکلی یہ بہت بڑی ناکامی تھی. ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ ہم 3,000 سے 3,500 سے 2,500 فوج وہاں چھوڑنا چاہتے تھے مگر نہیں چھوڑنے کی اجازت ملی. جو اہم ترین باتیں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ جو بائیڈن نے کہا کہ القاعدہ ختم کر دی، ان کا القاعدہ موجود ہے اور طالبان کے ساتھ انٹیکٹ ہے.
انہوں نے کہا کہ اس حکومت تو یہ جو بنی ہے اس میں یہ جلدی بن گئی اور اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اور اگر یہ حکومت مضبوط نہ ہوئی تو دنیا کو افغانستان کو تو خانہ جنگی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، دنیا کو بھی نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ بہت ہی فکر انگیز، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں پر پاکستان کا نام نہ آ جائے، پاکستان کا نام نہ آ جائے، تو اشاروں کناروں میں تو گفتگو ہوئی۔ میں نے پچھلے دن بتایا تھا نا کہ ابھی تک کسی نے سرکاری سطح پر پاکستان کا نام نہیں لیا ایکسیپٹ یسٹرڈے ان سینٹ وٹ ایور جز ہیپن، وہاں جو بھی ہوا کل جو بل آیا۔ تو یہ انہوں نے یہ بھی بتایا ملی نے کہ جو وڈرال سے پہلے جو کلیپس ہوا غنی حکومت کا اور فوج بھاگی، اس میں جہاں ان کی اپنی فیتھ کی کمی تھی، کرپشن تھا اور ساری چیزیں، اس میں ایک بڑی وجہ انخلا کی ڈیٹ آنا اور امریکنز کے جانے کی اطلاعات نے اس افغانی فوج میں بددلی پھیلائی۔ بڑی ڈیٹیل ہے، یقیناً بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح وہ گرل کیے جا رہے تھے، دیوار سے یعنی کہ بعض موقع پہ تو 2-3 سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ آپ نے چینی اپنے ہم منصب سے بات کی، منع کرنے کے باوجود آپ کو اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے آئین کا پابند تھا، آئین کا پابند ہوں، اور ہمیشہ آئین کا پابند رہوں گا۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہے، پاکستان میں کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس طرح کیمرے کے سامنے کھلی اوپن اور اس طرح سے چہرے پہ رنگ بدل کر سخت حکمرانوں کی طرح، سینیٹر صدر بھی نہیں، کوئی وزیر بھی نہیں، صرف عام سینیٹر جو 50 ہیں وہ بات کریں؟ تو میں نے یہی بات ایک فوجی سے چیٹ پر کہی کہ بریڈی سیولین کے سامنے وہ کیسے اپنے آپ کو مجبور اور محقور سمجھ رہے تھے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایک حکم دے کے ان سب کو اٹھوا نہ لیں، غائب نہ کروا دیں۔ تو انہوں نے مجھے جواب میں انتہائی حقارت سے کہا کہ ہماری موجود پارلیمنٹ میں کوئی مائی کا لال ہے جو اس طرح سے سوال کر سکے؟ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے مائی کے لال انورٹڈ کاما میں آپ لوگوں نے خود پیدا کیے ہیں۔ یہ مرد ہیں ہی نہیں، آپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ اس خرابے میں کوئی مرد نہ آ جائے۔ اگر عوام کی سطح پر ابھری ہوئی تھی لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ، تو وہ بتاتے ہیں آپ کو، یہ عوام کے یہاں ووٹوں سے منتخب ہو کر پہنچتے ہیں سینٹ میں، کانگریس میں۔ یہ چوز اینڈ پک نہیں ہوتا، ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ معاشرہ سفوکیٹڈ نہیں کیا گیا ہے، یہ سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں بنایا گیا۔ اتنی طویل عظیم جنگیں لڑنے کے بعد بھی 20 سال تک، مگر عام آدمی کو کبھی فیل نہیں ہونے دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری سلامتی ہر وقت خطرے میں ہے۔ دنیا سے کہا گیا کہ ہم اس لیے تمہارے خلاف آ رہے ہیں کہ ہماری سلامتی کو تم سے خطرہ ہے۔ اپنی عوام سے کبھی نہیں کہا کہ تم ڈرو، بیٹھو، خاموش رہو کہ تمہاری سلامتی کو خطرہ ہے۔ اب بھی توبہ کر لیں، شاید کہیں کوئی بچت ہو جائے، مگر آپ کے روز قدم اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں کے نتائج کے بارے میں بولتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، شرم آتی ہے، دل نہیں مانتا۔ آپ لا غدار کہیں ہم سے لوگوں کو، مگر ہم ہی آخر میں محب وطن ثابت ہوں گے، اور غدار آپ ثابت ہوں گے جو اپنی عوام کو بیٹریل کرتے ہیں، انہیں خواب دکھاتے ہیں جھوٹے نغمے ترانے سنا کر۔ کاش آپ لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کہاں جا کر کھڑے ہو گئے، اور پوری قوم کو آپ نے کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جب یہ $200 کا ہوگا یا اس سے بھی کراس کرے گا، تو آپ کو اندازہ ہے کہ کس بڑے تصادم کی طرف یہ سماج بڑھ رہا ہے، اور دنیا ہمارا کیا تماشا لگائے گی۔ آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض ہیں، وہ طالبان جن کے لیے آپ نے سب کچھ گنوا دیا، وہ بھی آپ کے نہیں ہیں، وہ بھی TTP کو کنٹرول کرنے پہ تیار نہیں ہوئے، آپ کے کہنے پہ انکلوسیو حکومت بھی نہیں بنائی، اور یہ بل آپ کو یہ پابند کرے گا کہ آپ انہیں تسلیم نہ کر سکیں۔ آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی اور دنیا نے نہیں کیا، تو آپ کو ایران سے بھی زیادہ تنہا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ روس اور
چائنا آپ کو محفوظ بنا لیں گے، وہ اتنی بڑی معیشت نہیں ہے ابھی، اور وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں، وہ مغرب کے اور امریکہ کے مدد کے بغیر اپنی اکانومی کو رن بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔